حضور خواجہ خواجگان شہنشاہ ہندوستان فخر الہند عطائے رسول سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس ملک میں آنے کے بعد اور اس دنیا کو خیر آباد کہنے سے پہلے بہت ہی مختصر سے وقت میں کم و بیش آپ نے 90 لاکھ لوگوں کو حلقہ بگوش اسلام فرمایا۔ قرآن مجید نے جو پالیسی دی ہے، آپ دیکھیں کہ ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ ہر کمپنی جو ہوتی ہے وہ اپنی کوئی نہ کوئی پالیسی رکھتی ہے، یہاں تک کہ ہم جو موبائل میں جتنے بھی ایپس یوز کرتے ہیں ان کی کچھ نہ کچھ ٹرمز، کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں اور ان کی کچھ نہ کچھ پالیسی ہوتی ہے، اور انہی پالیسی کے اعتبار سے، ان ٹرمز اور کنڈیشنز کے اعتبار سے وہ جو کمپنی ہوتی ہے وہ اپنی سروس آپ کو دیتی ہے اور اسی کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کی سروس آپ لیتے ہیں۔ اسلام چونکہ نظام عالم کا نام ہے، دنیا میں آنے کے بعد پیدائش سے لے کر کے موت تک کا پورا نظام اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی شکل میں اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ تو اب وہ دین جو لوگوں تک پہنچانا ہے تو اب اس کو اس دین کو پہنچانے کی کچھ ٹرمز اور کچھ کنڈیشنز ہیں، اور ان ٹرمز پر، ان کنڈیشنز پر حضور خواجہ خواجگان نے چونکہ مکمل طور پر پابندی کی، اور انہی پابندیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے اندر انہیں جتنی بڑی کامیابی عطا فرمائی اتنی بڑی کامیابی کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ میں وہ چیزیں آپ کو دکھانا چاہوں گا قرآن مجید کی جو آیت پاک میں نے تلاوت کی ہے۔ اب ہمارے زمانے میں جو کام نہیں ہو پا رہا ہے، یا خواجہ خواجگان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے خلفاء بھی آئے، جلیل القدر خلفاء، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء ہیں، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ 3 ٹاپ کے میں نے نام، اوپر کے نام میں نے گنائے ہیں۔ ہم اپنے زمانے میں جب دیکھتے ہیں کہ وہ کام اتنی تیزی سے کیوں نہیں ہو رہا ہے، اور حضور خواجہ خواجگان کا نام لینے والے، ان کی محبت کا، ان کی عقیدت کا دم بھرنے والے لوگ، حضور خواجہ خواجگان نے جو کام انجام دیا تھا، حضور خواجہ خواجگان نے جو اس دین کی خدمت اس ملک میں پیش کی تھی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نام لیوا جو نام نہیں لیتے، جو نہیں مانتے، تو ان سے تو کوئی شکوہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ چونکہ وہ مانتے نہیں ہیں تو پھر وہ ان کے راستے پر چلنے کے بھی دعوے دار نہیں ہیں۔ لیکن مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم حضور خواجہ خواجگان کا نام لینے والے لوگ ہیں، ہم ان کی عقیدت اور محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے نام کی نیازیں کرنے والے لوگ ہیں، ان کی یاد بنانے والے لوگ ہیں، تو پھر ہمیں حضور خواجہ خواجگان کی سیرت کا جو اہم پہلو ہے، اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کی تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جو ان کی پوری زندگی میں ہمیں دکھائی دیتا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کا جو طریقہ دعوت و تبلیغ تھا وہ کیسا تھا۔ تو یہی بتانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ فرقان کی اس آیت پاک کو تلاوت کیا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے اس طرح کے تمام نیک بندوں کی پہچان کراتے ہوئے اور ان کی علامت کو واضح فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اللہ کے جو خاص بندے ہیں، اولیاء ہیں، صالحین ہیں، اس کے محبوبین ہیں، ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ زمین پر جب چلتے ہیں اور زمین پر قدم رکھتے ہیں تو ان کے زمین پر چلنے اور زمین پر قدم رکھنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ زمین پر قدم بھی بہت ہی آہستگی کے ساتھ رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص اور محبوب بندوں کی اس نے پہچان بیان فرمائی ہے۔ یہ ایک علامت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا، وہ اتنا سادہ ہوتے ہیں کہ زمین کو بھی ان سے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو، یعنی اکڑ کر کے نہیں چلتے زمین پر۔
تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خاک ساری کے ساتھ اور اپنے سر کو جھکا کر کے اور سینے کو بغیر تانے ہوئے بہت ہی تواضع اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ زمین پر چلتے ہیں اللہ کے بندے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ وہ تو اپنے راستے پر چلتے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ انہیں چلنے نہیں دیتے، چھیڑتے ہیں لوگ، لیکن اللہ کے ان بندوں کو جب چھیڑا جاتا ہے تو وہ اس کے ایکشن کے جواب میں کوئی ری ایکشن نہیں کرتے، جواب نہیں دیتے اس کا۔ جب کوئی ان سے کوئی جاہل انہیں چھیڑے تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پہچان کرواتے ہوئے یہ ان کی دوسری صفت بیان فرماتا ہے کہ جب انہیں کوئی جاہل چھیڑتا ہے اور ان سے خطاب کرتے ہوئے ان پر کسی طرح کا جملہ کستا ہے تو وہ اس سے الجھ نہیں بیٹھتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب جاہل ان سے الجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قَالُوا سَلَامًا، وہ ان سے سلام کر کے یعنی سلام متارکت کر کے۔ سلام دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو سلام ہم کرتے ہیں وہ تہنیت کے لیے ہوتا ہے جب ملاقات ہوتی ہے، دعائیہ سلام، اور یہ جو قرآن مجید نے سلام ذکر کیا ہے یہ کسی کو ترک کرتے وقت، چھوڑتے وقت کہ بھائی ہم تم سے نہیں الجھ سکتے۔ تو اولیاء اکرام اور صالحین کا جو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا تو وہ کیا کہتے ہیں قالوا سلاما، وہ سلام متارکت کر کے ان سے جدا ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے حال پر انہیں چھوڑ دیتے ہیں، ان سے الجھتے نہیں اور انہیں سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جاہل فرما دیا۔ اب جاہل کو سمجھانا یہ بے مقصد اور لا یعنی کام میں پڑنا ہوگا۔ کیا بات ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جو اپنے اولیاء اور صالحین کی یہ پہچان بتلائی ہے، ہم اپنے زمانے میں جب دیکھتے ہیں خاص طور سے تو یہ کام کیوں نہیں ہو پاتا؟ ہم اپنے معاشرے میں ایک طبقہ دیکھتے ہیں جو ہمیں اکسانے کے لیے کہتا ہے کہ ہر ایک کو جو اس ملک میں رہے گا اسے جے شری رام کہنا پڑے گا۔ اب ہم ری ایکشن میں کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم نے چونکہ اپنے معاشرے میں یہ چیزیں دیکھی ہیں، ہماری دعوت ناکام کیوں ہے اور ہماری بات کوئی سنتا کیوں نہیں ہے؟ تو جب قرآن مجید کی اس آیت پاک کے حوالے سے دیکھیں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب جاہل ان سے الجھنے کی کوشش کرے تو وہ اس کے جواب میں ان سے الجھتے نہیں ہیں، جبکہ ہمارا حال کیا ہے کہ اگر ہم سے کوئی کہتا ہے کہ تمہیں اگر اس ملک میں رہنا ہے تو جے شری رام کا نعرہ لگانا ہوگا، تو ہم بھی جواب میں ہم نے یہ دیکھا ہے، میں نے خصوصی طور پر یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پھر چند نوجوان جمع ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں رہنا ہوگا تو خواجہ خواجہ کہنا ہوگا۔ یہ ہے ری ایکشن، یہ ہے ری ایکشن، اور اسی ری ایکشن کو دینے سے قرآن مجید نے منع فرمایا ہے۔ اور خواجہ غریب نواز نے بھی اگر انہیں اس زمانے میں ری ایکشن دیا ہوتا جب انہیں چھیڑا جاتا تھا، جب مختلف لوگوں نے چھیڑا، اس زمانے کے راجا مہاراجاؤں نے چھیڑا بغیر نام لیے ہوئے، بہت سے لوگوں نے جب انہیں چھیڑا تو حضور خواجہ خواجگان بھی اگر ان کے جواب دینے میں پڑ جاتے کہ ان کے ایکشن کا ری ایکشن کرتے تو یقین رکھیے کہ 90 لاکھ تو دور کی بات ہے 9 لوگوں کو بھی کلمہ نہ پڑھا پاتے۔ حضور خواجہ خواجگان نے اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو حلقہ بگوش اسلام کیا ہے تو ہندوستان میں رہنا ہوگا تو خواجہ خواجہ کہنا ہوگا، یہ پالیسی ان کی نہیں تھی اور یہ ہمارے دین کے خلاف پالیسی ہے۔ خواجہ خواجہ وہ کہے گا جو خواجہ کا ماننے والا ہے، جو خواجہ کو مانتا ہی نہیں آپ اس سے یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ جو خواجہ غریب نواز کو ماننے کا دعوے دار ہی نہیں ہے تو آپ اس سے یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہیں کہ وہ حضور خواجہ خواجگان کا نام لے یا نعرہ لگائے؟ نعرہ لگانے کے لیے کیا ہم لوگ مر گئے ہیں کہ ہم لوگ نعرہ نہیں لگائیں گے؟ حضور خواجہ خواجگان کا اگر نعرہ لگانا ہے اور حضور خواجہ خواجگان کے نعرے کو بلند کرنا ہے تو حضور خواجہ خواجگان کے غلام ہم الحمدللہ زندہ ہیں، ان کے نعرے کو ہم بلند کرتے ہیں۔ دوسرے سے یہ مطالبہ کیوں کرتے ہو کہ ہندوستان میں رہنا ہوگا تو خواجہ خواجہ کرنا ہوگا؟ نہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور خواجہ خواجگان کا نعرہ لگانے کے لیے حضور کے غلام کافی ہیں، خواجہ خواجگان کے ماننے والے کافی ہیں، حضور خواجہ خواجگان کے نام کی نیاز کرنے والے لوگ کافی ہیں۔ ہم آپ ناپاک لوگوں سے حضور خواجہ خواجگان کے نام کا نعرہ لگوانا چاہتے ہیں؟ قرآن مجید نے اصول جو دیا ہے، میں نے ٹرمز اور کنڈیشنز کی بات کی ہے۔ ایک اپلیکیشن موبائل پر نہیں چلتا جب تک کہ اس کی کوئی ٹرمز اور کنڈیشنز نہ ہو۔
تو آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو نظام حیات اور نظام زندگی بنا کر کے دیا ہے، تو کیا بغیر کسی ٹرمز اور کنڈیشن کے دے دیا ہے؟ بغیر کسی اصول اور ضابطے کے دیا ہے؟ یقیناً اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصول رکھے ہیں، ضوابط رکھے ہیں۔ اب وہ اصول میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے حضور خواجہ خواجگان عطائے رسول نے انہی اصول و ضوابط کی روشنی میں اللہ کے دین کی تبلیغ کی تھی، تب ان کی دعوت اور تبلیغ کارگر ثابت ہوئی۔ اور وہ ضوابط کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ بقرہ دیکھیں اور آیت نمبر 256 میں جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہندوستان میں رہنا ہوگا تو خواجہ خواجہ کہنا ہوگا، میں اپنے لوگوں کی اصلاح کی بات کر رہا ہوں۔ ہندوستان میں رہنے والا ہر سنی صحیح العقیدہ مسلمان ضرور خواجہ خواجہ کرے گا، لیکن آپ اگر دوسرے لوگوں سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں تو بالکل آپ جے شری رام کا زبردستی نعرہ لگوانے والوں کے راستے پر چل چکے ہیں۔ نہ وہ صحیح تھے نہ آپ صحیح ہیں، وہ بھی غلط تھے اور آپ بھی غلط ہیں۔ اگر آپ صحیح راستے پر آنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ دین کو قبول کروانے میں کسی سے کسی طرح کی کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جب دین اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے، جو نظام حیات ہے اور نظام زندگی ہے، اس دین کو قبول کروانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی زور اور زبردستی کا رویہ نہیں اپنایا۔ نہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنایا، نہ خلفائے راشدین نے اپنایا، اور 1400 سال کی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی کو کوئی اقتدار یا حکومت دی ہے تو اس نے نہیں اپنایا، اور اگر کسی نے اپنایا ہوگا تو اس نے قرآن کے خلاف کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ کسی کے اوپر دین تھوپا نہیں جائے گا، شریعت تھوپی نہیں جائے گی، اسلام تھوپا نہیں جائے گا۔ تو پھر آپ کون ہیں کہ آپ کسی پر یہ نعرہ تھوپنے لگیں کہ اگر ہندوستان میں رہنا ہوگا تو خواجہ خواجہ کہنا ہوگا؟ بالکل نہیں کہنا ہوگا۔ حضور خواجہ خواجگان کا ذکر کرنے کے لیے الحمدللہ ہم زندہ ہیں، ہم لوگ مرے نہیں ہیں، تو ہم ان کا ذکر کرتے رہیں گے، یہ ان کا ذکر ہی کر رہے ہیں۔ لیکن اگر اس طرح کے لوگ جو زبردستی کسی سے کسی بزرگ کا نعرہ لگوانا چاہیں تو بزرگ تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کا نعرہ کسی سے زبردستی نہیں لگوایا، قرآن کا نعرہ زبردستی نہیں لگوایا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین کا نعرہ اور ان کی رسالت کا نعرہ زبردستی نہیں لگوایا۔ جب رسول کا نعرہ زبردستی نہیں لگایا جا سکتا تو عطائے رسول کا نعرہ آپ کیسے لگوا؟ یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ یعنی ایک جو RSS مائنڈ ہے ہماری کمیونٹی میں، وہ طبقہ، اور دوسرا RSS جو مسلم RSS ہے وہ نہ پیدا ہونے پائے، یہ ہماری کوشش ہے۔ ہم اگر اولیاء اور صالحین کے ماننے والے ہیں تو ہم سافٹ لوگ ہیں، نرم لوگ ہیں۔ ہمارے یہاں جلاد کا کوئی تصور نہیں ہے کہ آپ جلاد بن کر کے کسی کے اوپر مسلط ہو جاؤ۔ ہماری تعلیمات حضور خواجہ خواجگان کی تعلیمات ہیں، اور حضور خواجہ خواجگان کی تعلیمات کارگر اس لیے رہی ہیں اور ان کی دعوت کامیاب اس لیے رہی ہے کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو ٹرمز اور کنڈیشنز رکھی ہیں، دعوت اور تبلیغ کے جو اصول اور ضوابط قرآن نے ذکر کر دیے، لا اکراہ فی الدین، زبردستی کسی کے اوپر زور زبردستی نہیں کرنا، تو غریب نواز نے کبھی کسی کے سر پر تلوار نہیں رکھا۔ تو حضور خواجہ خواجگان نے اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کیا ہے، اپنے عمل کو پیش کیا ہے، اپنے کردار کو پیش کیا ہے، اپنے اخلاق کو پیش کیا ہے، اور حضور خواجہ خواجگان نے اپنے آپ کو پیش کر کے انہیں فری چھوڑ دیا ہے۔ تم مجھے دیکھو، میرے عمل کو دیکھو، میرے کردار کو دیکھو، میرے اخلاق کو دیکھو، مجھے دیکھتے جاؤ اور میری سیرت میں سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کرتے جاؤ۔ پھر اگر تمہیں سمجھ میں آئے گا تو پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا تو تمہیں کوئی بھی زور اور زبردستی کرنے کی، تم میں اسلام کا نام لے کر کے کوئی یہ جرأت نہیں کر سکتا زبردستی کرنے کی۔ تو اگر چونکہ یہ پروپیگنڈا ہمارے زمانے میں بہت زیادہ عام کیا جا رہا ہے کہ شاید کسی زمانے میں زور اور زبردستی کر کے اسلام کو قبول کروانے کی یا اسلام پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے، تو حضور خواجہ خواجگان کے غلام ہونے کی حیثیت سے، چونکہ انہوں نے جو خدمت کی ہے ان کی خدمت کو ہم رائے گاہ نہیں کرنا چاہتے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس پر یہ ٹھپا لگانا چاہتا ہے کہ ان لوگوں نے لوگوں کے سروں پر اور گردن پر تلوار رکھ کر کے اسلام قبول کروایا ہے۔ تو ہم اس کا رد کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کام ہمارے بزرگوں نے کبھی نہیں کیا ہے۔
یہ کام ہمارے دین کے خلاف ہے، ہمارے اولیاء اور صوفیاء کی تاریخ اور ان کی تعلیم کے خلاف ہے، اور اللہ کے حکم اور اس کے قرآن کے خلاف ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہے۔ نہ کبھی ہمارے بزرگوں نے یہ کام کیا، اور ہم آپ کے زمانے میں موجود ہیں، ہم بھی الحمدللہ امن و امان کے ساتھ ہیں، ہم بھی کبھی یہ کام نہیں کرتے۔ ہاں اپنی بات رکھ دیتے ہیں، اور قرآن کی حکمت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو، یہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے لا اکراہ فی الدین، اسے جسٹ آیت الکرسی کے بعد اللہ تعالیٰ لے کر کے آیا، قرآن مجید کی جو ترتیب میں موجود ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی کیوں ہے؟ تو مفسرین نے فرمایا کہ وہاں پر حکمت یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی شان، اس کی الوہیت اور اس کی وحدانیت اور اس کی قدرت کا اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا، اس کا انٹروڈکشن کروایا، اور اللہ تعالیٰ کا تعارف کروانے کے بعد جب اس کی شان ربوبیت، شان الوہیت اور اس کی شان قدرت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، تو پھر فرمایا لا اکراہ فی الدین، تمہیں بتا دیا کہ تمہیں پیدا کس نے کیا، تمہارا خالق کون ہے، تمہارا مالک کون ہے، تمہارا رازق کون ہے، تمہارا رب کون ہے، اور اس پوری کائنات کا خالق کون ہے۔ جب سب کچھ بیان کر دیا، سب کچھ بتا دیا، تو اب تمہیں فری چھوڑ دیا، تمہیں فری ول دے دی۔ اب تم چاہو تو لا اکراہ فی الدین، چاہو تو میرے دین کو قبول کرو، چاہے میرے محبوب کو اور مجھے مانو، اور چاہو تو نہ مانو۔ جب آنکھ بند ہو جائے گی اس کے بعد حساب کیا جائے گا کہ کیا کرتے رہے پوری زندگی۔ یہ حضور خواجہ خواجگان کی دعوت تھی، ہم اس کی ان کی حضور خواجہ خواجگان کی دعوت سے، چونکہ امت کا ایک طبقہ یا اکثر طبقہ چونکہ بھٹک چکا ہے، جو ماننے والے لوگ ہیں ان کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ حضور خواجہ خواجگان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ نے ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ بس مان لیجئے کہ رات میں کوئی سویا اور 90 لاکھ لوگوں نے صبح اس کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ لیا، نہیں، ایک محنت ہے۔ زندگی کا جو حصہ آپ نے اس ملک میں گزارا ہے تو ایک کوشش ہے حضور خواجہ خواجگان کی، اور اس کوشش کے نتیجے میں اور بعض اوقات ظلم و ستم کو برداشت کرنے اور صبر کے نتیجے میں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف آنا ساگر میں جو ہے ایک مرتبہ پانی بلوا لیا تو اس کے بعد سب لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اور حضور خواجہ خواجگان کون ہیں؟ تمام انبیاء معجزات دکھاتے تھے، لوگ سامنے معجزہ دیکھ کر کے بھی ایمان نہیں لاتے۔ کرامت تو چھوٹی چیز ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ بتائیں کہ انا ساگر کا جو پانی ہے وہ کٹورے میں آ جانا، یہ زیادہ بڑی بات ہے کہ چاند کا آسمان پر انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے ہو جانا، یہ زیادہ بڑی بات ہے۔ تو کیا اس وقت سارے کفار اور مشرکین عرب نے، مشرکین مکہ نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ نہیں پڑھا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ یعنی کہ جو صاحب کرامت ہوتا ہے آپ اسے اتنا مختار نہ سمجھیں کہ اس نے ظلم نہ سہا ہوگا، اس نے بھی ظلم سہا، ان پر بھی تکلیفیں ہوئی ہیں، اور نہیں سمجھ میں آتا تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جسے اتنا اختیار عطا فرمایا اپنے محبوب کو کہ جس کے انگلی کے ایک اشارے سے آسمان پر چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے، جس کی بارگاہ میں پیڑ پودے جانور درخت آ کر کے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور جسے گزرتا ہوا دیکھ کر اس پر شجر و حجر اور پتھر اور پہاڑ اس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جس کی اتنی عظیم شان ہے، اس کے باوجود کیا طائف کے بازار میں محبوب مصطفیٰ نے پتھر نہیں کھائے تھے؟ کیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم نازنین لہو لہان نہیں ہوا تھا؟ کیا آپ کی مبارک نالین خون سے بھر نہیں گئی تھی؟ کیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے بے ہوش نہیں ہوئے تھے؟ تو یہ دعویٰ کرنا کہ اگر کسی نے کوئی کرامت دکھا دی تو کرامت تو ابھی پیچھے رکھیں، معجزہ اس سے پہلے ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا تھا ان پر بھی ظلم ہوا، ان پر بھی ستم ہوا، اور انہوں نے بھی ظلم اور ستم کو برداشت کیا، اور ظلم و ستم کو برداشت کرتے رہے اور اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے۔ تو آپ اتنا آسان نہ سمجھیں کہ حضور خواجہ خواجگان نے بس کرامتیں دکھا دکھا کر کے لوگوں کو کلمہ پڑھایا تھا۔ لوگ صرف کرامت دیکھ دیکھ کر کے اگر کلمہ پڑھ رہے ہوتے تو ابو جہل چاند کو 2 ٹکڑے دیکھ کر کے وہ بھی کلمہ پڑھ لیتا، ابو لہب بھی کلمہ پڑھ لیتا، عتبہ اور شیبہ بھی کلمہ پڑھ چکے ہوتے۔ تو یعنی کہ یہ مزاج ہے انسانی طبیعت میں کہ کچھ لوگ حق کو دیکھ کر بھی قبول کرتے ہیں اور کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اسے اندیکھا کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، یا پھر وہ اس پر اور جری ہو جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، اور انکار کرنے میں اور سخت ہو جاتے ہیں کہ دیکھ تو لیا ہے لیکن پھر بھی نہیں مانیں گے، یہ رویہ اپناتے ہیں۔ تو حضور خواجہ خواجگان شہنشاہ ہندوستان میں
جو اس ملک میں توحید کی، اللہ کی وحدانیت کی شمعیں روشن کی ہیں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے چراغ لوگوں کے دلوں میں جلائے ہیں، حضور کے محبت، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و ادب کے چراغ جلائے ہیں، اللہ کے دین کی تعلیم دی ہے، حضور کی شریعت کو اپنے عمل کے ذریعے سے پہنچایا ہے، تو اس میں یاد رکھے کہ انہیں اتنی مشقت اٹھانی پڑی ہے، اتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی ہیں، اور اتنے ظلم و ستم کو انہوں نے برداشت کیا ہے کہ جو ہم اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں لا سکتے، جو ہم تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ اور سمجھنا ہے تو بس حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طائف کا جو سفر ہے اسے پڑھ لیں۔ حضور کو جو تکلیفیں ہوئی تھیں، حضور خواجہ خواجگان کو بھی ان تکلیفوں سے یہاں اس ملک میں گزرنا پڑا تھا، لیکن حضور خواجہ خواجگان نے کیا کیا؟ ری ایکشن نہیں کیا۔ تکلیف جو لوگ دیتے تھے، آپ نے یہ کوشش نہیں کی، یا آپ کے جب مان لیجئے کہ 90 لاکھ لوگ کسی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیں، کسی کے فالوور بن جائیں، تو ہونا کیا چاہیے؟ اگر ہم وہ قوم ہوتے یا ہمارا دین وہ دین ہوتا کہ تلوار گردن پر رکھ کر کے کلمہ پڑھانے والا دین ہوتا، تو سوچیں کہ جس بندے کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگوں نے اب کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ اپنے آخری وقت میں تو انتقامی موڈ میں آ جاتا کہ بہت تم نے کیا ہے، اب میری باری ہے۔ لیکن کیا حضور خواجہ خواجگان نے یہ قدم اٹھایا؟ کیا حضور خواجہ خواجگان نے ان کے زندگی بھر کی جو مظالم تھے، جو انہوں نے ستایا تھا، کیا اس کا جواب لینے کی حضور خواجہ خواجگان نے ان سے بدلہ لینے کی کوشش کی؟ نہیں کی۔ تو حضور خواجہ خواجگان کے ہاتھوں پر اگر کوئی یہ سمجھے کہ ایک وقت میں تو وہ بہت تھوڑی سی تعداد میں لوگ تھے، گنتی کے لوگ آپ کے ساتھ جو آئے ہوں گے، لیکن ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ حضور خواجہ خواجگان نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا لیا تھا۔ تو اگر لوگوں سے زبردستی اسلام قبول کروانا ہی مقصود ہوتا اور لا اکراہ فی الدین کے قاعدے کو اٹھا کر کے پسے پشت ڈالنا مقصود ہوتا، تب تو پھر حضور خواجہ خواجگان کے ساتھ جب 90 لاکھ لوگ ہو گئے تھے تو وہ اپنی فوج بنا کر کے ہر بندے کے سر پر اور گردن پر تلوار رکھ کر کے اس سے زبردستی کہتے کہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن حضور خواجہ خواجگان کی تاریخ میں، ان کی سیرت میں، ان کی پوری ہسٹری میں کوئی اپنا یا کوئی پرایا بتائے تو کیا خواجہ غریب نواز نے کبھی یہ کام کیا یا کرنے کی کوشش کی؟ حضور خواجہ خواجگان کے مبارک ذہن میں اور ان کے مبارک خیال میں کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اسلام کی دعوت تو دینی ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ تو کرنی ہے، لیکن اس دین کی دعوت دینے کی کچھ شرائط ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں، کچھ قاعدے ہیں۔ تو وہ قاعدہ میں نے آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور خواجہ خواجگان کو جب آپ غریب الوطنی کی حالت میں تھے باہر سے آنے کے بعد، اور ایک وقت پھر وہ آیا آپ کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں کہ انسانی سروں کا سمندر جو دکھائی دیتا ہے، 90 لاکھ لوگوں کا آپ تصور کر کے دیکھیں کہ جب اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے حق کو قبول کیا، اسلام کو قبول کیا اور ایمان کو قبول کیا، تو اس کے باوجود حضور خواجہ خواجگان نے کسی طرح کا کوئی جواب نہیں دیا، انہیں کسی طرح کا کوئی ری ایکشن نہیں دیا اور کسی طرح کا کوئی بدلہ لینے کی کوشش نہیں کی۔ تو دعوت اس چیز کی ہے کہ جو کام حضور خواجہ خواجگان نے کیا تھا، تو جو ان سے محبت کے دعوے دار ہیں وہ دوسروں سے نعرہ لگوانے کا ٹھیکہ نہ لے لیں اپنے ذمے پر، نہیں میں نعرہ لگواؤں گا، چونکہ وہ ایسا کرتے ہیں تو میں بھی کروں گا، تو وہ بہت کچھ کرتے ہیں تو پھر آپ کو وہ سب بھی کرنا ہوگا، تو آپ وہ سب نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے نقل اس کی کریں کہ جس کی نقل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول کی نقل کرنا ہے، اولیاء اور صالحین کی نقل کرنا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جانا ہے۔ تو یہ تعلیم ہے حضور خواجہ خواجگان کی، اور حضور خواجہ خواجگان نے دراصل عمل کیا ہے قرآنی تعلیم پر، لا اکراہ فی الدین کے اصول پر، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب آخری بات، حضور خواجہ خواجگان یہ سب کرنے میں کامیاب کیسے ہوئے، فیصلہ کیسے لیا انہوں نے؟ تو ایک روٹ میپ انہوں نے تیار کر کے، پورا ایک نقشہ تیار کر کے اس کے حساب سے انہوں نے کام کیا، باقاعدہ انہوں نے ایک حکمت عملی تیار کی، اس کے تحت کام کیا، تب جا کے اس دعوت اور تبلیغ میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔
بغیر حکمت عملی کے کبھی بھی کوئی کامیابی نہیں ملتی۔ حضور خواجہ خواجگان کی جب آپ سیرت پڑھیں گے، آپ دیکھیں کہ تصوف زندگی میں کیسے آتا ہے اور اس کے آنے کا نمبر کون سا ہے، مرحلہ کون سا ہے۔ آدمی جاہل ہو پھر ساتھ میں صوفی بھی ہو جائے تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ حضور خواجہ خواجگان کا معاملہ کیا تھا؟ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی وراثت میں ان کے والد کے انتقال کے بعد ایک باغ آیا تھا اور بھی چند چیزیں جو بھی آئی تھی، تو انہوں نے ان تمام چیزوں کو بیچ کر کے اور بیچنے کے بعد ان تمام چیزوں کو پھر حضور خواجہ خواجگان نے سمرقند اور بخارا کا رخ کیا، جو اس وقت تعلیمی مراکز تھے۔ سمرقند ہے، بخارا ہے، وہاں سب سے زیادہ علم کا چونکہ یہ مرکز تھا، تو حضور خواجہ خواجگان نے سب سے پہلے نمبر پر یعنی تصوف تک پہنچنے کے لیے، صوفی بننے کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ پہلا قدم بڑھایا ہو اور آپ صوفی بن گئے۔ تصوف کی سیڑھی پر پہلا قدم آپ نے نہیں بڑھایا، سب سے پہلے جو وراثت آپ کو ملی تھی، جائیداد آپ کے حصے میں آئی تھی، آپ نے بیچا، اور بیچنے کے بعد آپ نے سمرقند اور بخارا کا رخ کیا۔ وہاں پر جانے کے بعد آپ نے قرآن مجید کو حفظ کیا، تفسیر کا علم سیکھا، حدیث کا علم سیکھا، فقہ کا علم سیکھا، یعنی جو علوم مروجہ تھے، اس زمانے میں رائج علوم تھے، حضور خواجہ خواجگان نے پہلے ان علوم کو حاصل کیا۔ یعنی کہ آسان بھاشا میں کہا جائے تو پہلے حافظ بنے، پھر اس کے بعد عالم بنے حضور خواجہ خواجگان۔ یہ پروسیس تھا صوفی بننے کا۔ پہلے حفظ کیا، اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں بسایا، پھر جو حفظ کیا تھا، جو قرآن یاد کر چکے تھے، اللہ کے اس کلام اور قرآن کو سمجھنے کے لیے عالم بنے۔ یہ پروسیس ہے صوفی بننے کا۔ پہلے اللہ کے کلام کو یاد کیا، پھر اس کلام کو سمجھنے کے لیے عالم بنے، پھر اس کے بعد اولیاء اور صالحین کی صحبت آپ نے اختیار کی، تب جا کر کے آپ صوفی بنے۔ اور ہمارے زمانے میں کیا ہے کہ جاہل رہو، شریعت کے خلاف ہر کام کرو اور کہو میں صوفی ہوں اور میرا سلسلہ جو ہے وہ صوفیوں والا ہے۔ تو آپ اصل میں جو بندہ ایسا کرتا ہے وہ حضور خواجہ خواجگان کا اصل میں ماننے والا ہی نہیں۔ اگر حضور خواجہ خواجگان کا ماننے والا ہے تو وہ سچا ماننے والا تو تب کہلائے گا کہ جس راستے پہ سے چل کر کے حضور خواجہ خواجگان آئے ہیں، آپ سچے ماننے والے ہیں تو آپ بھی کوشش کر کے اسی راستے سے چل کر کے آئیں۔ اور آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ میں ان سے بڑا صوفی ہوں، اس لیے آپ ڈائریکٹ تصوف کی سیڑھی پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو بیچ میں علم کی سیڑھی ہے اسے چھوڑ کر کے ڈائریکٹ آپ یعنی کہ پھلانگ لگانا چاہتے ہیں، کودنا چاہتے ہیں۔ تو جو بندہ اس چیز کا دعوے دار ہے کہ میں صوفی ہوں اور اس نے بیچ سے علم کو نکال دیا ہے، بیچ سے قرآن کو نکال دیا ہے، بیچ سے شریعت کو نکال دیا ہے، تو آپ یہ جان لیں کہ کم سے کم وہ جھوٹا ہے، کم سے کم مکار ہے۔ اب باقی پھر اور بھی آپ چاہیں تو 2 ٹائٹل میں نے بتا دیے ہیں، اس کے بعد آپ چاہیں تو دے دیں، اور ایک ٹائٹل اور بتا دوں اس سے بڑا، جو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا من تزہد بغیر علم، جس نے زہد اختیار کیا، تصوف اختیار کیا اور صوفی بننے چل دیا بغیر علم حاصل کرنے، من تزہد بغیر علم، جو صوفی بننے کے راستے پر چل پڑا، زاہد عابد بننے کے راستے پر چل پڑا بغیر علم کے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ مات بالکفر، وہ کفر کی موت پر گیا۔ کتنی بڑی بات۔ لیکن کھلواڑ ہے ہمارے زمانے میں، مولوی تو سب سے کمزور آدمی ہے نا، وہ تو کوئی بات کر نہیں سکتا، اگر وہ کوئی بات کرے تو پورا معاشرہ مل کر کے اس پر چڑھائی کر دے گا، لیکن الحمدللہ آپ کے ہاتھ میں بہت مضبوط مولوی آیا، کوئی نہیں چڑھائی کر سکتا اس کے اوپر، چونکہ اس کے پیچھے اور اس کے ساتھ اللہ کا قرآن ہے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ آؤ تو اللہ پاک عز و جل نے جو اصول بتایا، جو قاعدہ بتایا اللہ کے اولیاء اور صالحین نے، وہ کیا ہے؟ اور حضور خواجہ خواجگان کی پوری زندگی اور حیات طیبہ میں پہلے آپ نے حفظ قرآن کیا، پھر دین سیکھا، تفسیر کا علم سیکھا، فقہ کا علم سیکھا، اور دین کو، شریعت کو سیکھنے کے بعد پھر آپ جب تصوف کی طرف متوجہ ہوئے تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اور اگر کوئی بیچ کے راستے کو چاہے کہ ہٹا کر کے وہ ڈائریکٹ صوفی بنے، تو وہ اپنی سوچ کے مطابق اور اپنے خیال کے مطابق سوچے گا کہ میں اچھا کر رہا ہوں، لیکن وہ کچھ کرتے کرتے کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ وہ حضرت جنید بغدادی کے فرمان کے مطابق وہ کفر کے گڑھے میں جا کر کے گر پڑے گا، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، مر جائے گا کفر کی موت۔ اور جب اٹھے گا قیامت کے دن تو پھر وہ یہ سوچے گا کہ بھائی میں تو مسلمان تھا، مسلمان بن کر کے مرا ہوں، تو پھر مجھے ایمان والوں کے ساتھ اٹھنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ حرکتیں اس کی ایسی تھیں
کہ وہ دین کو چھوڑ کر کے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو چھوڑ کر کے اس نے راستہ وہ اختیار کر لیا تھا کہ جس کی وجہ سے حضرت جنید بغدادی کے فرمان کے مطابق وہ کفر کی گندگی میں گر پڑا۔ تو اگر اس گندگی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں اور صوفیہ اور اولیاء کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے بندوں پہلے ان کو پڑھو، ان کی تعلیمات کو سیکھو۔ یہی اس دین کی دعوت ہے اور یہی حضور خواجہ خواجگان کی دعوت ہے جو میں آپ کے سامنے پہنچا رہا ہوں۔ تو حضور خواجہ خواجگان کی محبت کا نام لیتے ہیں تو حضور خواجہ خواجگان کی زندگی کو دیکھیں، ان کی سیرت کو مطالعہ کریں، پڑھیں، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حضور خواجہ خواجگان اس مقام پر اس راستے سے ہو کر کے گئے ہیں۔ تو میں بھی چاہتا ہوں ان کا غلام ہوں، ان کے پیچھے پیچھے چلوں، تو بالکل ان کے پیچھے پیچھے چلتے جائیں، اور جب ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ جہاں پر ہیں گرتے پڑتے کسی بھی طرح سے اپنی حیثیت سے، بہرحال ان کے دامن کو پکڑے پکڑے آپ بھی وہاں تک پہنچ جائیں گے۔